آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کر لیں، پرزور انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، تحفظ ناموس رسالت، زندہ باد، جشن غریب نواز، زندہ باد، حضور منہاج ملت، زندہ باد، حضور منہاج ملت، زندہ باد، جانشین حضور سراج ملت، زندہ باد، شہزادہ حضور سراج ملت، سید ہاشمی میاں رضوی، سید ہاشمی میاں رضوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، حضور سراج ملت، حضور سراج ملت، حضور منہاج ملت۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ سب بم تیار کرتے ہیں، یہ ایٹم بم تیار کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر رسول پر رونق افروز مقتدر محترم علماء کرام، سنی جنتی بریلوی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے آقا کائنات، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، کونین کے والی، حاضر و ناظر نبی، غیب داں نبی، مالک و مختار نبی، جناب سیدنا شفیعنا رؤوفنا رحیمنا مالکنا ملیکنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ آنند پورہ کے زندہ دل سنی مسلمان آپ حضرات نے، انتظامیہ نے جو اس محفل مقدس کا اہتمام کیا اور اس کا نام جو رکھا ہے وہ نام ایسا ہے کہ وہ یقیناً زندگی عطا کرتا ہے ایمان و عقیدے کو، وہ ہے تحفظ ناموس رسالت اور جشن غریب نواز۔ مالک ہندوستان، والی ہندوستان، عطائے رسول خواجہ خواجہ غریب نواز
رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ جن کی بارگاہ میں اپنا جائے تو بھی دامن بھر کے واپس آتا ہے اور بیگانہ جائے تو وہ بھی دامن بھر کے لوٹتا ہے. اپنے جاتے ہیں لینے کے لیے، غیر جاتا ہے دیکھنے کے لیے. اعلیٰ حضرت ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھاگلپور میں ایک صاحب تھے، وہ پابندی سے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے جایا کرتے تھے. تو ان کی ایک وہابی رئیس سے ملاقات تھی. تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جب یہ اجمیر شریف جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی، اس وہابی نے کہا اس سنی سے کہ تم کیا بار بار اجمیر جاتے ہو، اپنا پیسہ برباد کرتے ہو، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ تو اس نے کہا کہ تم بھی چلو. سبحان اللہ. مسلم نواز تو ہے نہیں، وہ غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے. سبحان اللہ. تو سنی نے کہا تم بھی چلو، حساب کی آنکھ سے دیکھنا، پھر فیصلہ کرنا کہ میں کیوں جاتا ہوں. خیر اس سنی نے اس کو لیا، ساتھ میں گئے. اب وہ سنی تو وہاں گیا، سرکار خواجہ کی بارگاہ میں حاضری دیا، جو مانگنا تھا وہ تو مانگ رہا تھا. یہ سب کو دیکھ رہا تھا کیا کیا ہوتا، کیا شرک، کیا بدعت، کیا حرام. 3 پوٹلے ان کے پاس ہوتے ہیں، تھیلے. وہ خالی تھا، وہی بھرنے گیا تھا تاکہ یہاں آ کے سنیوں کو بہکائے. اب وہ جب پہنچا اجمیر شریف، وہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو اس کی نظر ایک پر پڑی. ایک سے ایک مستان رہتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں. تو ایک مستان کھڑا تھا، آواز لگا رہا تھا، غریب نواز. وہ چکر لگا رہا تھا، طواف کر رہا تھا. وہ چکر لگا کے رہتا، یا غریب نواز 5 روپے لوں گا. سبحان اللہ. 5 روپے لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا، اور ایک ہی آدمی سے لوں گا. سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ غریب نواز جو آئے ہیں یہ عطائے رسول بن کے آئے ہیں. بے شک. یہ کرامت جو انہوں نے کرامت کی بنیاد پر اور کرامت دکھا کر جو دین کی تبلیغ فرمائی، اور انہوں نے غریب نواز نے بتا دیا کہ کربلا کی سرزمین پر جو حسین اعظم تھے وہ مجبور نہیں تھے. صحابی کہتا ہے کہ وہ مالک و مختار نبی کے نواسے تھے، مالک تھے، مختار تھے. تو وہاں پانی 3 دن کیوں بھوکے پیاسے رہے؟ ارے وہاں پر تو میرے حسین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کرامت دکھانے نہیں بلکہ استقامت بتانے گئے تھے. سبحان اللہ. بے شک. اور ان وہابیوں کو جواب جو اعتراض کرتے تھے کربلا والے پر، جواب دیا اجمیر کے غریب نواز نے. سبحان اللہ. کہ خود نہیں گئے، پابندی لگایا پرتھوی راج نے. انا ساگر کے پانی پر پابندی لگایا کہ ان کے خیمے میں نہیں جانا چاہیے. غریب نواز کو پتا چلا تو خواجہ خود نہیں گئے بلکہ اپنے غلام کو کاسا دیا، کہا جاؤ انا ساگر سے کہنا معین الدین حسن نے بلایا ہے. سبحان اللہ. تو انا ساگر بھی پرتھوی راج والا نہیں تھا، وہ بھی محمد الرسول اللہ والا تھا. سبحان اللہ. بے شک. جب سنا حکم کہ معین الدین حسن نے بلایا ہے تو سارا انا ساگر کا پانی نہیں بلکہ سارے اجمیر شہر کا پانی ایک کٹورے میں آ گیا. سبحان اللہ. غریب نواز نے بتایا جب اجمیر کے معین الدین حسن کا یہ کمال ہے تو کربلا کے حسین کا کتنا بڑا کمال ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. 5 روپے لوں گا، 5 روپے لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا، اور ایک ہی سے لوں گا. سبحان اللہ. اب وہ دیکھ رہا تھا، وہ جو بھاگلپور کا بھکاری تھا، فقیر، دلی بھوپال کے فقیر، ایمان کے ہی فقیر خبیث، وہ دیکھ رہا تھا. جب اس نے اس کو دیکھا کہ کتنا بیچارہ چکر لگا رہا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہوگا، تو اس کے قریب گیا اور قریب جا کے اپنے جیب سے 5 روپے نکالا. کتنا نکالا؟ 5 روپیہ. 5 روپیہ نکال کر اس غریب کے ہاتھ میں دیا، اس مانگنے والے سوالی کے ہاتھ میں دیا، اور کہا کہ تو غریب نواز سے کیا مانگتا ہے؟ وہ کیا دیں گے؟ لے میں تیرے کو دیتا ہوں. جیسے اس نے دیا اور یہ بولا تو اس فقیر بھی نے وہ 5 روپے لیا، اپنے جیب میں رکھا. اعلیٰ فرماتے ہیں پھر ایک زور سے نعرہ لگایا اس فقیر نے
زور سے نعرہ لگایا خواجہ ارے بلاری جاؤں دلایا بھی تو کس خبیث منکر سے دلایا. سبحان اللہ. غریب نواز کے دینے کا بھی کمال ہے, غریب نواز کے دلانے کا بھی کمال ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ, سبحان اللہ. تجلیاں نہیں صبح و شام یا خواجہ. کیا بات ہے. نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو, ارے تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. سبحان اللہ. استاد زمن علامہ حسن برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, ارے کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. بے شک. سبحان اللہ. جس کی عطا بن کے آئے تھے, جس رسول کی عطا بن کے آئے تھے, ان کی شان کیا. امام احمد رضا فرماتے ہیں اتنے القاب حضرت نے سنائے, وہ سب عقیدت والے نہیں تھے, وہ حقیقت والے تھے. بے شک. کتنے یہاں تو لگ نہیں رہا ہے کوئی ہوگا غیر والا, کوئی بھاگلپور والا سیٹ والا کوئی ہوگا, یہاں پر نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی بھاوڑے کے سامنے, کسی سلح کلی کے سامنے اگر حضرت سنا دیں تو کان سے خون ضرور نکلے گا اس خبیث کے. بے شک. بہت قیمتی چیز آپ کے پاس ہے یہ. ہاں الحمدللہ یہ مرکز کے مرکزی ہے. سبحان اللہ. ہاں بریلی شریف ہمارا مرکز کون ہے؟ بریلی شریف. اعلیٰ حضرت کی ذات ہمارا مرکز ہے. بے شک. اعلیٰ حضرت کا ذات, اعلیٰ حضرت کی ذات یہ ہمارا مرکز ہے. بلڈنگ کی بنیاد پر, شہر کی بنیاد پر ہم نے مرکز نہیں مانا بریلی کو. امام احمد رضا کی ذات پر, کی ذات کی وجہ سے ہم نے بریلی کو اپنا مرکز مانا ہے. اے بریلی میرا باب جنت ہے تو. سبحان اللہ. اے بریلی میرا باب جنت ہے تو. سبحان اللہ. یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو, بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو. سبحان اللہ. یہ تیری مرکزیت سلامت رہے, یہ تیری مرکزیت سلامت رہے. لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا. سبحان اللہ. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. کیا بات ہے. یہ گلستہ ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے گلشن رضویت کے ایک سے ایک مہکتے دمکتے پھول. سبحان اللہ. ان کے چہرے دیکھیے. سبحان اللہ. انہی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. دیوبند کے فقیروں کا چہرہ دیکھ لوں گے, صبح دیکھ لیا دن بھر پریشان, سبحان اللہ. اور ان کی صحبت میں بیٹھ لیا تو میرے آقا نے فرمایا لا یفتنونکم ولا یضلونکم, کہیں تمہیں یہ فتنے میں نہ ڈال دیں, کہیں تمہیں یہ گمراہ نہ کر دیں. انہی وہابیوں کے بارے میں, گستاخان رسالت کے بارے میں ہے. تحفظ ناموس رسالت ہوگا کیسے؟ تحفظ ناموس رسالت اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اپنوں سے محبت, اپنوں سے رشتہ داری, اپنوں سے دوستی, اور جو سرکار کے گستاخ ہیں ان سے دشمنی. یہی مسلک اہل سنت ہے اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. بے شک. لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا, کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا. کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت. احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, گل ہو رہے ہیں چراغ, گل ہوتے رہیں گے چراغ. احمد رضا کی شمع فروز آگے آج بھی اور صبح قیامت تک رہے.
زندہ باد. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. اور میرے امام فرماتے ہیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اسی رسول کی عطا سرکار غریب نواز کی شان میرے تاج الشریعہ بیان فرماتے ہیں. سبحان اللہ. جے ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خسرو دہر ہوا مانگنے والا تیرا، صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پر اختر، برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ. اعلیٰ حضرت کے دور میں نہ اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب تھا، مفتی اعظم کے دور میں نہ مفتی اعظم کا جواب تھا، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کے زمانے میں نہ حضور تاج الشریعہ کا کوئی جواب تھا، اور نہ آج قائد اہل سنت کا کوئی جواب ہے. ارے رضا کا گھرانہ، علم کا کارخانہ، رضا کا گھرانہ وہ رضا کا گھرانہ ہے پیارے، علم کا کارخانہ ہے پیارے، وہ رضا کا گھرانہ ہے پیارے، علم کا کارخانہ ہے پیارے. ان کی ٹکسال میں جو ڈھلے گا علم کا ایک ہمالہ بنے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. بے شک آج یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ جس انداز میں جس زندہ دلی کے ساتھ میں آپ نے نعرہ لگایا ہے ویسے ہی آپ کا کردار بھی نعرہ لگانا چاہیے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان خود مبلغ اسلام تھے ہی، آپ کا چہرہ بھی مبلغ اسلام تھا. سبحان اللہ. کہ کوئی کانفرنس کر دے اور 4 گھنٹہ صرف تاج الشریعہ کو بٹھائے رکھے، لاکھوں کا مجمع بیٹھا رہے. سبحان اللہ. بے شک. اور بڑے سے بڑا پادری بھی آ جائے، بڑے سے بڑا امیر و فقیر آ جائے جماعتی، تو وہ 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ بھی انتظار آدمی نہیں کرتا. لیکن وہ حضور تاج الشریعہ کی ذات تھی اور آج حضور اسجد میاں کی ذات ہے. اس لیے کہ اس گھرانے کو غوث پاک نے چن لیا ہے. بے شک حق ہے. یہ گھرانہ غوث پاک کے کرم میں ہے، بے شک. آپ کے خصوصی فیضان کے سائے میں ہے. بے شک. جو ان سے لگے گا وہ کھلے گا. ہائے ہائے. رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے. اعلیٰ حضرت مفتی کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت صرف ایک عالم کا نام نہیں ہے، بلکہ سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ. غوث کا دامن، غریب نواز کا دامن، مخدوم سمنانی کا دامن. ہم برکاتی بھی ہیں، ہم قادری بھی ہیں، ہم اشرفی بھی ہیں. بے شک. ایسا نہیں کہ جو رضوی وہ اشرفی نہیں. ارے ہم ہی اشرفی، ہم ہی اشرفی ہونا اس لیے کہ ہم رضوی ہونا. الحمدللہ. ہماری اشرفیت پر
رضویت کی کلئی چڑھی ہوئی ہے. سبحان اللہ بے شک. میرے امام نے اپنے والد کا پتہ نہیں بتایا ہے، بلکہ امام احمد رضا نے کلیئر سے لے کر مدینے تک ہمیں جوڑ دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مسلک امام احمد رضا فاضل بریلوی. سبحان اللہ، نام انہوں نے لے لیا، ایمان تازہ ہو گیا. سوچیے آپ سے، یہ سوچنے والی بات ہے. اعلیٰ حضرت کا نام اس انداز میں انہوں نے لیا، پہلی مرتبہ میں نے سنا. میں بھی اتنے پروگرام میں گیا، اتنے علماء سنا، سب سناتے ماشاءاللہ، لیکن انہوں نے جس طرح سنایا ہے انشاءاللہ فیضان رضا ویسے ہی برسے گا ان پر، اور ان کے صدقے میں آپ سب پر برسے گا انشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہمیں قائم رکھے. رضوی ہونا یا رضویت جو ہے ایسی پیری مریدی سلسلے کا نام نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں اس دور میں ایمان کی علامت، پہچان، شناخت کا نام بریلویت ہے، رضویت ہے. مدینے پاک میں جا کر کوئی اگر یا رسول اللہ پکارتا ہے یا غوث بغداد میں پکارتا ہے تو وہاں پر جو متوا نجدی ہوتا ہے مدینے پاک میں، تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم نے صرف یہ اتنا ہی نہیں کہتا بلکہ تم نے حرام کیا، بلکہ یہ کہتا ہے انت بریلوی، تو بریلوی ہے، تو بریلوی ہے. وہ بریلی دیکھا نہیں، وہ جاپان سے آیا، وہ جاپان سے آیا، وہ سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بولا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یا بولا تو وہ نجدی بولا یہ بریلوی. تو پتا چلا یا رسول اللہ، یا غوث، یا حبیب اللہ، یا غریب نواز، یہ ہمارے رضوی ہونے کی پہچان ہے. اس لیے ہمیں چڑ نہیں ہوتی اس سے. دیوبندی کو بولو دیوبندی تو ہاتھ آسین اوپر کرتا، کہیں اگر کوئی مضبوط ہوگا تو جائے گا پولیس چوکی میں، ہم کو گالی بکا. کیا گالی بکا؟ تم جو تھے وہی بولا، تم خود بولتے ہم دیوبندی. اب ہم کس کے بندے؟ ہم سے پوچھ. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض؟ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض؟ ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. تو الحمدللہ نسبت رضویت سلامت ہے. دل میں صابر پاک کلیری کی محبت کا چراغ روشن ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت کا چراغ روشن ہے. سرکار سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و الفت و عقیدت و محبت کا چراغ روشن ہے. اولیاء کرام، انبیاء کرام کی محبتوں کا چراغ جو روشن ہے، اس میں جو تیل ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. الحمدللہ. جہاں بھی جائیے، جہاں رہیے، کھل کے رہیے. کھل کے مطلب اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہیے. اپنے بیگانوں میں فرق نہیں ہو جاتا ہے. جہاں اعلیٰ حضرت کا نام لیا، ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. تو ڈاکٹر اقبال نے یہ مزاج دیا، وہی مزاج ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. الحمدللہ دور حاضر میں ایمان و سنیت کی حفاظت یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب کی ہے. مولانا صاحب نے ایسے فرمایا کہ جعلی پیر، یہاں پر صاحب بولتے ہوں گے، صاحب ہمارے یہاں بہت ہے، بمبئی میں بولتے بابا، یہاں بولتے صاحب. نہ کوئی کالج میں جانے کی ضرورت، نہ کوئی اسکول میں، نہ کوئی مدرسے میں، نہ کوئی خانقاہ میں. 10 انگلی میں 20 انگوٹیاں پہنو، لمبے بالا رکھو،
کپڑے الٹے سیدھے پہنو اور گالیاں بکو، نماز نہیں پڑھو، یہ ہو گیا بابا معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کیا دین کی تبلیغ کریں گے؟ ارے پیر بناتا آدمی اس لیے ہے کہ اس کا ہاتھ میں ہاتھ دیا تو غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ جو خود صحیح معنوں میں قادری نہیں، جو خود صحیح معنوں میں چشتی نہیں، وہ کیا غریب نواز کا فیضان ہمیں عطا فرمائے گا؟ دور حاضر میں پیران کرام کی پہچان یہی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ عالم دین، صحیح العقیدہ سنی، صحیح عالم اور اعلی حضرت کے مسلک سے جڑا ہوا ہو۔ اس لیے کہ اعلی حضرت کے مسلک سے جڑے ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جتنے بھی ولیوں کا در ہے اس کا وہ غلام ہے۔ کسی ایک خانقاہ یا کسی ایک ہی سلسلے والے ہم نہیں، ہم رضوی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم رضوی ہیں اس لیے چشتی ہیں۔ ارے حضور بادشاہ میاں شہزادے فاتح بلگرام، حضور غریب نواز کے جانشین، سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ سید محمد صاحب الدعوت الصغریٰ فاتح بلگرام رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ کے سجادہ نشین سیدی سرکار اویس میاں، ان کے بڑے بھائی حضور سیدی سید محمد بادشاہ حسین واسطی بلگرامی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا چشتی ہندوستان میں کوئی ہے تو وہ امام احمد رضا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اعلی حضرت سب سے بڑے چشتی، دلیل بھی دیتے ہیں۔ دلیل کیا؟ وہ دلیل یہ کہ حضور بادشاہ میں فرماتے ہیں کہ کسی چشتی نے یہ نہیں لکھا ہے اپنی کتاب میں یا اپنے شعر میں کہ جو اجمیر کو غریب نواز کی موجودگی کے سبب اجمیر شریف نہ کہے وہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ کسی نے نہیں کہا۔ یہ لکھا بھی ہے تو لکھنے کا شرف عطائے غریب نواز امام احمد رضا کو عطا ہوا ہے۔ میرے امام نے لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں، جو غریب نواز کی موجودگی کے باعث جو اجمیر کو اجمیر شریف جان بوجھ کر نہ کہے وہ عدو اللہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ جو غریب نواز کی موجودگی کی وجہ سے اس شہر کی اتنی تعظیم کرے تو سوچئے اس در پاک میں موجود سرکار غریب نواز کے کتنے بڑے عقیدت مند ہوں گے میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار اعلیٰ حضرت کے فیضان کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اپنے دلوں میں عشق رسالت کا چراغ روشن کیجئے۔ سرکار سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، ابھی اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفاران مکہ نے ان کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا سرکار مدینہ کی بارگاہ میں۔ وہ گئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی۔ وہاں سے جب واپس ہوئے تو انہوں نے کفاران مکہ سے کہا کہ تم ان سے جیت نہیں سکتے، تم ان سے جیت نہیں سکتے، محمدی عربی کے غلاموں سے جیتا نہیں جا سکتا۔ کفاران مکہ نے کہا کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ فرمایا جنگ تو فوجیوں سے لڑی جاتی ہے، دیوانوں سے نہیں۔ جنگ فوجیوں سے لڑی جاتی ہے، دیوانوں سے نہیں۔ میں نے ایسا دیوانہ دیکھا اور میں نے ایسی شان محمد عربی کی دیکھی جو میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے دربار میں نے نہیں دیکھا۔ کفاران مکہ نے کہا کہ تم بھی ان سے مروب ہو گئے، تم بھی ان کی بولی بولنے لگے، تم پر بھی ان کا جادو چل گیا۔ انہوں نے کہا جادو نہیں چلا، میں اگر سنتا تو میں بھی انکار کر دیتا، لیکن میں نے خود دیکھا ہے۔ میں نے قیصر و کسریٰ کے بھی بادشاہ، ان کے بھی دربار کا حال دیکھا اور محمد عربی کے بھی دربار کا حال دیکھا۔ یہاں میں نے یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، وہ کلی کرتے ہیں، وہ چہرے پر پانی رکھتے ہیں، وہ ہاتھ پہ پانی بہاتے ہیں تو ان کا پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے ان کے دیوانے نہیں دیتے ہیں۔ کوئی دیوانہ وار اس کو لوٹ رہا ہے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی سینے پہ لگا رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے۔ تو جو لوگ، جو دیوانے اپنے آقا، اپنے مولا کے غسالہ، ان کے وضو کا پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہ دیں تو وہ اپنے محبوب کے خون کا قطرہ گرنے کیسے دیں گے؟ یہی عشق رسول تھا۔ صحابہ کا
کہ جسے دیکھ کر حضرت عروہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی اپنے کردار میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا آپ نے. سبحان اللہ. کیا نعرے لگے. یہ نعرے صرف جلسے میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے گھر کی شادی میں بھی نعرہ لگے. جی اپنے گھر کی شادی میں بھی نعرہ لگے مسلک اعلی حضرت کا. گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا تو اس جنازے کی نماز بھی نعرہ لگے مسلک اعلی حضرت کا. وہ کیسے لگے گا. ہمارے یہاں باقاعدہ اعلان کرتے جنازے کے وقت کہ کوئی بھی وہابی دیوبندی رافضی خارجی قادیانی ہو نکل جائے باہر. کیا ضرورت ان سے ہماری. یہ ہماری محفلوں میں آ جائیں گے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو یہ نعرہ صرف جلسوں میں نہ لگے بلکہ شادیوں میں بھی یاد رکھیں. ہم نے بمبئی میں بھی شروع کیا اور میں نے خود اپنے نکاح نامہ اپنا نکاح جو لوگ پڑھانے کے لیے ہم سے آتے ہیں تو ہم نے ایک شرط بنا دی ہے کہ آپ کے محفلوں میں آپ کے شادی کے کسی تقریب میں ایک بھی وہابی نہیں آئے گا. ایک بھی وہابی نہیں آئے گا. ارے بولیے کیوں ڈر رہے ہیں آپ لوگ. بس جس سے ہم کو غرض نہیں تو ہماری شادی میں وہ کیوں آئے. اب وہ رسول اللہ والا نہ ہو تو ہم تو رسول اللہ والے ہیں. تو ہم تو جو اتنا گلا پھاڑ کر کلیجہ پھاڑ کے نعرہ لگا رہے ہیں الحمدللہ یہ نعرہ لگانے سے ایمان کو زندگی ملتی ہے. جنگ احد میں بھی سرکار نعرہ لگوایا تھا. سرکار نے نعرہ لگوایا فاروق اعظم سے. اور نعرہ لگوانا ہی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ اس سے لگانے والے کا بھی ایمان زندہ ہوتا ہے اور جو جواب دیتے ہیں اس کے بھی ایمان کو زندگی ملتی ہے. لیکن عمل ہونا عمل یہ آج عہد کر کے اٹھے اب اس جلسے سے کہ ہم نماز پڑھیں 5 وقت کی سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں. ہر کسی اہرے غیرے کے پیچھے نماز. اپنے چہرے کو سنت رسول والا بنائیں. دل میں محبت ہے. کیا بولتے ہیں دل میں محبت ہے. بس دل میں محبت ہے تو باہر اظہار کیوں نہیں ہوتا. دل میں محبت تو چہرے پر اس کا اظہار ہونا. تو جتنے سنی یہاں بیٹھے ماشاءاللہ اور جن کے چہرے سرکار کی سنت سے محروم ہیں تو وہ اس جلسے میں عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اب سے اس داڑھی کو ہم چھیلیں گے نہیں. انشاءاللہ بولیے. اتنا زور سے نعرہ لگایا آپ نے اس میں بھی نعرہ کا جواب دیجئے کہ سنت رسول آج سے چھیلیں گے. ذرا ہاتھ اٹھائیے. سبحان اللہ. اور ہاتھ اٹھائیے. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. پڑھیں گے ایک ساتھ پڑھیں گے کہ ان کے وقتوں میں پڑھیں گے. فجر کے وقت میں فجر کی آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیے. گھر میں اپنی ماں بہنوں کو تاکید کیجیے. گھر میں 5 وقت کی نماز کا ماحول بنائیے. کوئی صاحب کی ضرورت نہیں. کوئی صاحب کی ضرورت نہیں. نہ پانی کی نہ تعویذ کی. 5 وقت کی نماز گھر میں پڑھیے. گھر کو آباد کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرمائے گا. نماز کی پابندی کیجیے. یہ نماز کے ٹھیکیدار جن پر نماز فرض نہیں وہ نماز پڑھاتے. نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. تو نماز پڑھ. ہم پر نماز فرض لیکن وہ ایسا ٹھیکیدار کلمہ پڑھانے کی ٹھیکیداری. اور کلمہ پڑھانے کہاں جائیں گے پتہ ہے آپ کو. مسجد کے گیٹ کے باہر. یہ تعجب کی بات ہے. کلمہ پڑھانے کے لیے کسی دوسری جگہ نہیں جائیں گے. ادھر نہیں جائیں گے. وہ آئیں گے مسجد کے باہر اور جو نکلے گا السلام علیکم وعلیکم السلام. کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے. نماز پڑھ کے آ رہا میں بولے کلمہ پڑھیے. یہ حال ہے. زندگی بھر کلمہ پڑھتے ہیں تب بھی مومن نہیں ہے. نعوذ باللہ. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھنے سے اور اس پر ایمان لانے سے بندہ مومن ہوتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول یعنی زندہ ہیں. اور جو زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہی زندہ دل سنی مسلمان ہے. الحمدللہ. تو اس لیے نماز کی پابندی سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں نماز. گھروں میں نماز کا ماحول. کوئی جعلی
کوئی منگل نما پیر کی تم کو ضرورت نہیں، بس دامن رضا تھام لو، دامن تارو شریعہ تھام لو اور اپنے علماء سے رابطہ رکھو۔ حضور تارو شریعہ نے اپنے آخری دورے میں ممبئی میں فرمایا تھا کہ تمام جاہل پیر مبلغ سے دور رہ کر اپنے علماء سے رابطے میں رہو، اس لیے کہ جو اپنے علماء سے رابطے میں رہے گا وہی صحیح راستے پر چلے گا۔ تو اس لیے جس انداز میں علماء کرام یہاں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں تو آپ کا بھی یہ ساتھ دینا ان پر فرض ہے، آپ پر فرض ہے کہ وہ ادارے کا بھی تعاون کریں، ان بچوں کا بھی تعاون کریں اور ایسے علماء کرام کی بھی دست کو مضبوط کریں۔ داڑھی، نماز اور اپنا کردار، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، کسی بھی ٹنڈے کی کسی بھی وہابی کی شادی میں نہیں جانا۔ جائیں گے؟ ہاں، ایک دم عہد کر کے اٹھیے، یہی سب نعرے کا جواب ہے۔ یہ آپ نے عمل کر لیا، سمجھیے یہ پروگرام کامیاب۔ تحفظ ناموس رسالت کا تقاضا یہی ہے کہ آج جب اٹھے تو یہ یقین اور یہ اعتماد لے کر اٹھے کہ آج سے جیئیں گے محمد رسول اللہ کی محبت میں، آج سے مریں گے تو محمد رسول اللہ کی محبت میں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ درود پاک پڑھیں باواز بن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عشق رسول کا ایک اور واقعہ آخری عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا۔ مکہ پہنچے، بات چیت ہوئی، جب جانے لگے تو ان کافروں نے کہا، کفاران مکہ نے کہا، عثمان آپ آئے ہو، آپ طواف کر سکتے ہو، آپ طواف کر سکتے ہو، عمرہ کر سکتے ہو، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو سرکار عثمان غنی جن کے سامنے کعبہ بھی، جن کے سامنے حجر اسود بھی، مقام ابراہیم بھی، صفا مروہ بھی، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن سرکار عثمان غنی نے طواف نہیں کیا، آپ نے سعی نہیں کی، اور یہ مزاج دیا کہ عثمان طواف اسی کعبے کا کرے گا جس کے سامنے صاحب کعبہ بھی موجود ہو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ سبحان اللہ، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ بتا دیا کہ کعبے کے متولی، کعبے کے ٹرسٹی، کعبے کے ذمہ دار کافر ہیں، تو یہ کعبے کی ذمہ داری ان پر ہونے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ کعبے کا جو اصل ماننے والا وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا یہ جلسہ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے، ہم سب کے لیے توشہ آخرت ذریعے نجات بنائے، اور اپنوں سے محبت، بیگانوں سے دوری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آپ نے آج بات میری سنی، جو پیغام میں نے ان علماء کرام کے حوالے سے آپ تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اور مجھ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔